أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور میرے مدرسہ صاحب صفہ کے جیانی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ. سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے. جو شخص اوپر سے اسلام میں اور سکھ سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اگر سچے دل سے اس کلمہ مبارک کو پڑھ لے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اس کلمہ توحید کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی قدر حاضرین، پہلے حصے میں اگر چار لفظ ہیں مگر اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر طرح کے شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کا مبین 1,24,000 انبیاء دیتے رہے اور اپنی قوم و ملت کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی. ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، کامیاب ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف رائٹ کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں. اور غرض اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے پہاڑ برداشت کی، دان مبارک شہید کرائے، جسمت خار زخمی کرائے، دربار چوڑا مگر کلمہ نہیں چوڑا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو دعان ہو گئی مگر کلمہ نہیں چوڑا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ لو دعان ہو گئی مگر کلمہ نہیں چوڑا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کلمہ بندی زندہ کیا مگر کلمہ نہیں چوڑا. آخر کیوں نہیں چوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دستور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دستور تھا. کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. اسلام آپ کی رسالت کے بغیر کامل ہو سکتا. دین آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اخوت اور بھائی چارے کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ عدل و انصاف کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ دنیا کی بلا و معمولی کی دعوت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول ہے. خدا خدائی میں ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی میں ایک ہے. خدا کے بعد خدا نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول نہیں ہو سکتا. خدا پر خدائی ختم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفی ختم. وما علینا الا البلاغ المبین.